الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل میرے حاضرین، ناظرین، سامعین کے مال، جان، عزت، آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے حق سچ ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ عز و جل اپنے شان کریمی کے صدقے سے مجھ بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے تکلیف میں کافر کی حالت۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیت کریمہ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 51 کا جز پارہ نمبر 25 ترجمہ۔ اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو چوڑی دعا والا۔ اسی آیت کریمہ کے پچھلے جز کے اندر اللہ پاک نے انسان کی یعنی کہ کافر کا ایک فعل بیان کیا ہے۔ اللہ پاک بیان فرماتا ہے، اور جب ہم انعام کرتے ہیں انسان پر تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور اپنی جانب دور ہٹ جاتا ہے، یعنی کہ وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور دنیا کے اندر وہ گم ہو جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اس حصے کے اندر جو بیان ہوا، اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ چوڑی دعا کرنے والا ہے۔ پچھلے جز کے اندر جو انسان کی جو کافر کا فعل بیان کیا گیا وہ بالکل الٹ ہے۔ اس جز میں کافر کا جو فعل بیان کیا گیا اس سے یعنی کہ بالکل اپوزٹ حالت ہے۔ پچھلے جز کے اندر یہ بیان ہوا کہ اور جب ہم انعام کرتے ہیں انسان پر تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور دنیا کے اندر ہی گم ہو جاتا ہے۔ اور اس جز میں جو انسان یعنی کافر کی جو حالت بیان ہوئی اس کے مطابق جب انسان کو دکھ تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے، لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے۔ المختصر خوشیاں انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں اور غم انسان کو اللہ کے قریب لے آتے ہیں۔ یہ تو ایک کافر کی حالت ہے، مگر ہمارا حال بھی کچھ کافروں سے کم نہیں۔ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو نماز پڑھتی ہی نہیں، اور یہ مسلمان صرف اسی وقت نماز پڑھتے ہیں جب ان مسلمانوں کے اوپر دکھ، تکلیف، مصیبت، نحوست آ جائے، تنگی آ جائے تو اس وقت یہ نماز پڑھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ دکھ، تکلیف، مصیبت، پریشانی، نحوست ہم سے ٹل جائے، ہم سے دور ہو جائے۔ جو نمازی ہیں وہ بھی خوشیوں کے دنوں میں نماز کے وقت 1 منٹ سے بھی کم کی
کم وقت کی دعا مانگتے ہیں اور جلدی سے اللہ کے گھر سے باہر چلے جاتے ہیں الا قلیل۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ اور جب مسلمانوں کے اوپر، اس بندہ مومن کے اوپر، اس نمازی کے اوپر تکلیف آتی ہے تو یہی نمازی بہت دیر تک اللہ سے دعا کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، سجدے میں جا کر اللہ سے دعا کرتا ہے کہ کسی طرح مجھ سے یہ مصیبت ٹل جائے، دور ہو جائے اور مجھے چھٹکارا مل جائے۔ جب انسان کے اوپر دکھ، تکلیف، مصیبت، پریشانی، نحوست آتی ہے تب ہی وہ قرآن کو کھول کر دیکھتا ہے اور اس سے برکت حاصل کرتا ہے کہ اس سے میری دکھ، تکلیف، مصیبت، پریشانی دور ہو جائے، میں اس سے چھٹکارا پا لوں۔ مگر کچھ مسلمانوں کا حال تو یہ ہو گیا ہے کہ دکھ کی حالت میں بھی اللہ کی طرف کم ہی رجوع کرتے نظر آتے ہیں۔ جب ان کے اوپر دکھ، تکلیف، مصیبت، پریشانی، نحوست آ جائے تو یہ اس وقت کسی کے کہنے پر گھر میں قرآن خوانی کروا لیتے ہیں، مدرسے سے بچوں کو بلوا کر قرآن پڑھوا لیتے ہیں، مگر خود قرآن نہیں پڑھتے، اس سے دور رہتے ہیں۔ اس سے بھی بری حالت یہ ہے کہ جب انسان کے اوپر دکھ، تکلیف، مصیبت، پریشانی، نحوست آئے تو اس کا ذہن اللہ کی طرف جائے ہی نہ، اور شیطان اس کے ذہن کو اس طرف لے جائے کہ تیرے اوپر کسی نے جادو کروا دیا ہے۔ یہ انسان اپنی ذات کے اوپر تو غور کرتا نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور شیطان کے وسوسے کے اوپر چل پڑتا ہے، اور یہ انسان اللہ کی بارگاہ میں نظر آنے کی بجائے یہ انسان جادوگروں، جادو کی کاٹ کرنے والوں کے پاس نظر آتا ہے، اور وہ جادو کی کاٹ کرنے والے اس کو بیوقوف بنا کر اس سے اس کا مال لوٹ لیتے ہیں۔ اور کچھ تو ایسے جال ساز ہوتے ہیں جن کو جادو کے متعلق کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، اور ایسے بھولے بھالے مسلمانوں کو پھانس لیتے ہیں اور ان سے ان کی دولت لوٹ لیتے ہیں۔ اور یہ جال ساز جادوگر ایسے بھولے بھالے مسلمانوں کو اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں اور خاندان کے اندر نفرتیں پیدا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرے فلاں نے تجھ پر جادو کروایا ہے، اور وہ ایسا عقل سے فارغ ہو جاتا ہے، وہ دل میں سوچتا ہے، دماغ میں سوچتا ہے، زبان سے بول بھی دیتا ہے مجھے تو پہلے ہی اس کے متعلق شک تھا، مجھے پہلے ہی یہ ایسا لگتا تھا، اور لوہا گرم ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح سے یہ جال ساز جادوگر مسلمانوں کو، بھولے بھالے مسلمانوں کو بیوقوف بناتے ہیں، اور کئیوں کو تو جادو کے متعلق کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، اور ایسے ہی اپنی اٹکل سے جال پھینک دیتے ہیں اور وہ نشانے پر لگ جاتا ہے اور اپنی کمائی کر لیتے ہیں۔ اس طرح سے اللہ سے دور ہونے والے مسلمانوں کو یہ پھانس لیتے ہیں، ان کو لوٹ لیتے ہیں۔ یہ انسان دوسروں پر بدگمانی کرتے ہیں، دوسروں پر شک کرتے ہیں اور اپنے متعلق غور نہیں کرتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اگر کوئی انسان تعویذ لینے آ جائے اور تعویذ دینے والا یہ کہہ دے کہ تم 5 وقت کی نماز پڑھا کرو، تم سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرو، تو ان انسانوں کو، ان مسلمانوں کو گوارا اچھا نہیں لگتا اور کہتے ہیں کہ بس آپ ہی کچھ کر دیں کہ ہماری حالت درست ہو جائے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوشی اور غم دونوں حالتوں میں اللہ ہی کی طرف لو لگانے کی توفیق عطا فرمائے، خوشیوں کے اندر بھی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غموں کے اندر بھی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔